بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیا، بلکہ آسانی اور رحمت کے طور پر دیا ہے۔ شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ رات میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر عشاء کے بعد سو گئے تو اب اگلے دن مغرب تک کچھ بھی جائز نہیں، نہ کھانا نہ پینا اور نہ ہی میاں بیوی کا تعلق۔ اسی وجہ سے کئی صحابہ پریشان رہتے تھے۔ دل میں یہ وسوسہ آتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان اپنے آپ پر حد سے زیادہ سختی کر رہا ہے اور یہ شریعت کا مقصد نہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے تعلق حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی جیسے لباس انسان کو گرمی، سردی اور برائی سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، دل میں دباؤ رکھتے تھے، لیکن اب میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم پر آسانی کر دی۔ پھر اللہ نے ایک اور بڑی سہولت عطا فرمائی کہ اب تم فجر تک کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے واضح ہو جائے، یعنی اندھیرے سے روشنی الگ ہو جائے۔ شروع میں کچھ لوگ اس آیت کو لفظی سمجھ بیٹھے، تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھ کر دیکھتے رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد صبح کی روشنی ہے، نہ کہ اصل دھاگا۔ اسلام کا مزاج سختی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہو اور فجر کا وقت ہو جائے تو وہ اپنا گھونٹ مکمل کر لے۔ یہ دین انسان کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہے۔ اسی طرح آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا گیا کہ انسان دنیا سے کچھ وقت کے لیے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائے، مسجد میں بیٹھ کر اپنے دل کی صفائی کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے اور اللہ کی قربت تلاش کرے۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ انسان پر بوجھ ڈالا جائے، بلکہ اس لیے کہ انسان اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جائے اور روحانی سکون حاصل کرے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہ سمجھیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ رکھیں۔ اصل روزہ وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو بہتر کر دے، غصے کو نرم کر دے، دل کو صاف کر دے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ لیکن رمضان کے کچھ اور راز بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کا نیکسٹ پارٹ بھی لے کر آئیں جس میں رمضان کی اصل حکمت، دل کی اصلاح اور روحانی کامیابی کے راز بیان کیے جائیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا اور آپ اگلے حصے میں کیا سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، آپ کا ایک کامنٹ ہمیں مزید بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے، اور آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔